السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب غزوۃ احد وقول اللہ تعالی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وقوله جل ذكره ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وقوله وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ تَسْتَأْصِلُونَهُمْ قَتْلًا بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ عزیز طلبہ، غزوہ احد کا باب شروع ہو چکا ہے۔ میں نے اس سے پچھلے سبق میں بڑی تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا پس منظر اور اس کا تعارف کرایا تھا۔ ضروری ہے کہ طلبہ ان باتوں کو سامنے رکھیں تاکہ جامع صحیح بخاری میں جو آیات، احادیث اور آثار ہیں ان کے سمجھنے میں مدد ملے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ اسلوب ہے کہ کبھی کبھی عنوان قائم کریں گے اور موضوع کے تعلق سے اگر قرآن کریم کی آیات ہیں، آیات موجود ہیں تو ان کا ذکر کریں گے، جیسا کہ یہاں کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سورہ آل عمران کی متفرق آیات نقل کی ہیں جن کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے بارے میں عبرت و نصیحت کی بعض باتیں ذکر کی ہیں اور شہداء کا مقام ذکر کیا ہے۔ میں نے طلبہ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان آیات کے علاوہ سورہ آل عمران میں رکوع نمبر 13 سے رکوع نمبر 17 تک اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر کیا ہے۔ ضروری ہے کہ طلبہ رکوع نمبر 13 سے رکوع نمبر 17 تک کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر پڑھ لیں تاکہ قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں غزوہ احد کو سمجھنے میں مدد ملے۔ آج امام بخاری رحمہ اللہ نے جو آیات ذکر کی ہیں میں ان کا ترجمہ، اس کی تفسیر کروں گا۔ تو باب غزوۃ احد، غزوہ احد کا باب، اور اللہ تعالیٰ کا قول یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ صبح کو نکلے اپنے اہل و عیال سے مومنین کے لیے قتال کی جگہیں متعین کرتے ہوئے تبوئو بوا یبوئو تبویتاً جگہ بنانا، جگہ متعین کرنا، تو جگہ متعین کرتے ہوئے مومنین کے لیے قتال کی جگہ، یہ مقاعد واحد مقعد بیٹھنے کی جگہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے صبح کو نکلے تھے، مسلمانوں کی صف بندی کر رہے تھے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مہاجرین کا دستہ، قبیلہ اوس کا دستہ اور قبیلہ خزرج کا دستہ متعین کیا تھا اور ان کے لیے فوجی کمانڈر بھی مقرر کیا تھا۔ تو اس آیت کریمہ میں اشارہ اسی طرف ہے۔ آگے امام بخاری نے آل عمران کی آیت نمبر 140 نقل کی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے ایمان لانے والو بزدلی نہ دکھاؤ، وہنا یہنو وہنن کمزور پڑ جانا، اے لوگوں کمزور نہ پڑ جاؤ، نہ غم کرو، تم ہی لوگ سربلند رہو گے اگر پختہ مومن ہو۔ آگے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ غزوہ احد میں چونکہ 70 بلکہ 72 صحابہ کرام شہید کیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے مومنین کو کہ اگر آج تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو اس سے پہلے کفار مشرکین بھی اسی طرح کی تکلیف سے دوچار ہو چکے ہیں۔ یمسسکم قرح، اگر تم کو زخم پہنچ رہا ہے تو اسی طرح سے لوگوں کو بھی زخم پہنچ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ضابطہ بیان کیا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان ان دنوں کو، ایام و لیالی کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، یعنی آج شب و روز کسی کے حق میں اور پھر شب و روز کسی اور کے حق میں، تو شب و روز یہ شب و روز کا الٹ پلٹ فتح و شکست کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو ان ایام و لیالی کو، ان شب و روز کو ہم باری باری الٹتے پلٹتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، یعنی اگر آج مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے تو اس سے پہلے کفار و مشرکین کو نقصان ہوا ہے، اور ایسا کیوں؟ تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور تم میں سے بعض لوگوں کو شہید بنا دے، شہادت کا درجہ دے۔ اگر کسی جنگ میں صحابہ کرام نہ مارے جائیں تو شہید کیسے ہوں گے؟ اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یہ محسا محسو، اس کا معنی ہے تمییز، الگ کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور مٹا دے کافروں کو۔ آگے اللہ نے تسلی دی ہے کہ اسلام کا راستہ آسان نہیں ہے، جنت کا راستہ آسان نہیں ہے۔ کیا تم لوگوں نے سمجھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تک اللہ نہیں جان سکے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے تم سے جہاد کیا ہے، نہیں جان سکے، نہیں دیکھا ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جان جائے۔ یہ جو یعلم الصابرین ہے، یعلم الصابرین، یعلم الصابرین، تو خلیل نحوی کے نزدیک یہاں ان مقدر ہے، وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور واو حتیٰ کے معنی میں ہے۔ زجاج کے نزدیک واو حتیٰ کے معنی جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو یا تو
یا علم سے پہلے ان مقدر ہو تب بھی منصوب رہے گا، یا واو حتیٰ کے معنی میں ہو. اور یہ حسن بصری نے اس کو پڑھا ہے جزم کے ساتھ، وَيَعْلَمُ جزم کے ساتھ ہے، لیکن جب اس کو مابعد کے ساتھ ملایا گیا تو کسرہ آ گیا اس پر. اچھا، کچھ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے رفع کے ساتھ، تو اس کو پڑھ سکتے ہیں رفع کے ساتھ بھی، جزم کے ساتھ بھی اور نصب کے ساتھ بھی. تو وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے صبر کرنے والوں کو. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، یہ صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ آرزو کر رہے تھے کہ کاش کوئی جنگ ہو، کوئی لڑائی ہو اور ہم کو بھی شرکت کا موقع ملے، شہادت کا درجہ نصیب ہو. خاص طور پر جنگ بدر کے بعد لوگوں کی یہ خواہش زیادہ بڑھ گئی تھی کہ کوئی ایسا مارکہ ہوتا، کفر باطل کا جنگ ہوتی تو ہم بھی شریک ہوتے. تو آدمی موت کی تمنا تو کرتا ہے، لیکن جب موت سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے. یہ انسان کی فطری بات ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، یقیناً تم لوگ موت کی آرزو کر رہے تھے قبل اس کی کہ موت سے ملو. اب تم نے موت کو دیکھ لیا ہے، اب تم نے موت کو پا لیا ہے، تم لوگ دیکھ رہے ہو. آگے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 ہے. یہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم، یہ تستأصلونہم، یہ راوی کی طرف سے تشریح ہے. یہ تستأصلونہم قتلہ یہ قرآن کا ٹکڑا نہیں ہے. إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم فریق مخالف کو کاٹ رہے تھے، ان کو استحصال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. تو یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک جب تم بزدل ہو گئے اور اختلاف کیا معاملے میں. یہ اس میں اشارہ ہے جبل الرمات میں آپ نے جن 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا تو ان لوگ آپس میں مختلف ہو گئے کہ ہم کو یہاں رہنا ہے کہ میدان جنگ میں چلنا ہے. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کی کہ اللہ نے دکھایا تم کو وہ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اصل میں انسانوں میں دو مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگ دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، کچھ لوگ آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں. تم میں سے بعض لوگ دنیا چاہتے ہیں اور بعض لوگ آخرت چاہتے ہیں. ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تم کو پھیر دیا ان سے، لیبتلیکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے. یعنی اس میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ غزوہ احد میں دوسرے راؤنڈ میں مسلمانوں کو نقصان زیادہ ہوا، لیکن اللہ نے پھیر دیا ان لوگوں کو اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے. واللہ عفا عنکم، اللہ نے تو کو معاف کر دیا ہے. واللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ تعالیٰ فضل والا ہے دنیا والوں پر. آگے کی ایک آیت ہے جس میں شہداء کی فضیلت اور ان کے مقام کا تذکرہ ہے. شہداء کی فضیلت، ان کے مقام کا تذکرہ قرآن کریم میں دو جگہ ہے. ایک تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں بھی شہداء کے مقام کا ذکر کیا گیا ہے. یہاں اللہ نے فرمایا نہ سمجھو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے مردہ. قرآن تو خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ قتل کر دیے گئے، ان کی موت طاری ہوئی، لیکن عام قسم کے مردے نہیں ہیں یہ. تو نہ سمجھو ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس، انہیں روزی دی جاتی ہے. تو شہداء کی روحیں جنت میں باقی ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے. بلکہ
جامع صحیح بخاری کی روایت ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ ان ارواح الشہداء فی حواسل طیر خضر تروح تغدو فی الجنہ او کما قال، یعنی جنت میں شہداء کی روحیں جنت میں سبز خول کی شکل میں سبز چڑیوں کی خول میں ہوں گی، اور وہ چڑیاں جنت میں پھدک رہی ہوں گی ادھر سے ادھر سے۔ تو یہ جو بات ہے کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے مردانہ گواہ مردوں کی طرح، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہے؟ اپنے رب کے پاس ان کو روزی دی جاتی ہے۔ دیکھیے شہداء کا زندہ ہونا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، قبر میں نہیں، عالم برزخ میں نہیں۔ اسی مفہوم کی ایک آیت اور ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، نہ کہو ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو، تم سمجھ نہیں پاتے ہو۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ بل احیاء، کہاں زندہ ہیں، زندہ ہونے کی کیفیت کیا ہے، لیکن سورہ آل عمران کی آیت میں اس کی وضاحت ہے بل احیاء عند ربہم، گویا شہداء اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کی روحیں سبز چڑیوں کے خول میں ہوں گی اور جنت میں صبح و شام چل پھر رہی ہوں گی۔ تو اس آیت کریمہ سے بہت سے لوگوں نے زبردستی یہ کشف کرنے کی کوشش کی ہے کہ صلحاء قبروں میں زندہ ہیں، ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں، اور جب شہداء زندہ ہیں تو اللہ کے رسول بھی زندہ ہے، اس لیے کہ شہداء سے ان کا مقام بڑھا ہوا ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے کہ شہداء قبر میں زندہ ہیں، ان سے مدد طلب کرنا درست ہے، بلکہ کہا گیا ہے بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ یہ عموماً ہمارے مسلمان مقررین جب شہداء کی فضیلت کا بیان کریں گے تو سورہ بقرہ کی آیت کا ذکر تو کریں گے، لیکن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کا ذکر نہیں کریں گے، جس میں ان شہداء کے زندہ رہنے کی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کی آیات تھیں، امام بخاری نے ان آیات کا ذکر کیا ہے، اور ان آیات میں اکثر آیات کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، اور ایک آیت جو امام بخاری نقل کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، تو اس میں شہداء کے مقام کا ذکر کیا گیا ہے کہ شہداء کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ بہرحال آج کا درس میں یہیں موقوف رکھتا ہوں، اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔